نہیں کیا سوچ کے بھائی نے آپ سے شادی کر لی ہے. 10 مرتبہ ایک کام کا بولا تب جا کے کوئی کام ہوتا ہے. میں نے ویسے اماں سے بولا تھا کہ اس سے شادی نہ کریں, لیکن اماں کیا کرتی, بھائی کا دل جو آ گیا تھا اس پر. علینا بہت بہتر تھی, اس کے اگر 10 لاکھ کا جہیز دینے کے لیے تیار تھے, اور ایک یہ آ گئی ہے منہ اٹھا کے. اچھا تو یہ مسئلہ ہے. پہلے بتاتی نا, میں اپنے باپ کے گھر سے کچھ لے کے نہیں آئی. چیزیں چاہیے, چیزوں کی ضرورت ہے, ساری باتیں اپنی جگہ, مگر یہ جہیز والی بات پہ جو چپ بیٹھ جاتا ہے نا, وہ خود سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے. تمہیں پتا ہے میں 1989 میں پیدا ہوئی, 1993 میں میرا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا. اس وقت میرے اسکول کی فیس 2000 روپے تھی. سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, اور 2000 کو 12 سے ضرب کرو تو 24 بنتا ہے, اور یہ 24,000 بھی 1993 کا 24,000 ہے. ہر سال میری فیس بڑھتی گئی, اور میٹرک تک آتے آتے میری فیس 10,000 روپے ہو گئی تھی. یعنی 2006 تک میرے باپ نے صرف میری تعلیم کے اوپر 6,72,000 روپے انویسٹمنٹ کر لی تھی. اس لیے نہیں کہ میں کل کو ان کو کوئی کمائی لا کے دوں گی یا کسی قسم کا کوئی فائدہ دوں گی, صرف اور صرف اس لیے کہ کل کو میں اپنے گھر جاؤں گی اور گھر جا کے اپنے فرائض اور حقوق کو بخوبی پہچان سکوں گی. میرے ابا کو یہ پتا تھا کہ کل کو میری شادی ہو جانی ہے اور میں نے کسی اور کے گھر چلے جانا ہے. وہ چاہتے تھے یہ پیسے کسی اور جگہ ڈال سکتے تھے, اور کل کو میری شادی میں مجھے 10 لاکھ روپے کا جہیز دے کے فارغ کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے مجھے تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دی ہے تاکہ میں اگلی گھر جا سکوں, تاکہ مجھے چیزوں کا سہارا نہ لینا پڑے. اور ہاں, یہ تو میٹرک تک ہوا نا, اس کے بعد میں نے کالج جوائن کیا, اور پھر یونیورسٹی میں ایک سیمسٹر کا 80,000 روپیہ, اور اس یونیورسٹی میں نے 8 سیمسٹر گزارے ہیں. تو خود حساب لگاؤ. پر نہیں, تم کیا حساب لگاؤ گی؟ تمہیں تو علینا کے ابا کے دیے ہوئے 10 لاکھ روپے نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے اس کو جہیز کے ساتھ دیے ہیں. اب ان سب پیسوں کو جمع کرو تو 15,52,000 روپے بنتے ہیں, جو میرے ابا نے مجھے جہیز میں میرے ساتھ نہیں دیے, بلکہ اس کا مجھے وہ جہیز لے کے دیا ہے جو میں اپنے ساتھ اس گھر میں اپنے اچھے کردار کے ساتھ اس گھر میں لے کے آئی ہوں. میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اپنے ماں باپ, گھر بار, بہن بھائی, صرف یہ سننے کے لیے یہاں آئی کہ میں اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے آئی. تو ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں, میں چلی جاتی ہوں اور 10 لاکھ روپے بھجوا دیتی ہوں. پر ایک بات یاد رکھنا کہ میرا اس گھر میں دوبارہ قدم رکھنے کو دل نہیں کرے گا. اور تم سوچ رہی ہوگی کہ میں اتنی ڈیٹیل سے کیسے حساب دے رہی ہوں. اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ اس معاشرے کے کچھ لوگ چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں یا جتنے بھی تعلیم یافتہ ہو جائیں یا جتنا بھی ماڈرنٹی کا لبادہ اوڑھ لیں, ان کے اندر کی بھوک اور ان کے اندر کی ہوس کسی نہ کسی دن ضرور بول پڑتی ہے. اور آج یہ اسی انویسٹمنٹ کا نتیجہ ہے کہ دیکھو کہ آج میں آپ کے سامنے سر فخر سے اٹھا کے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کسی بھی جہیز کی ضرورت نہیں ہے. تم بھی ایک لڑکی ہو, کل کو تمہاری بھی شادی ہو جانی ہے. تم جہیز کا سہارا لینا چھوڑ دو, کیونکہ اس ملک کی 50% سے زیادہ لڑکیاں ایسی ہیں جو جہیز دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتی.